بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، محمد صادق اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا موضوع ہے وہی پرانا جو 2 مہینے سے چل رہا ہے، کرونا وائرس۔ کرونا وائرس، اس کی جو پک تھی، جو اس کا بہت ہی ہائپ تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اب آہستہ آہستہ دنیا کے اندر۔ اب یورپ میں، امریکہ میں اور رشیا میں، دوسرے ملکوں میں اس بات پر غور و خوض ہو رہا ہے کہ پابندیاں جب اٹھائی جائیں تو انسانی لائف کو کس طریقے سے نارمل کیا جائے، کس طریقے سے ضروریات زندگی اور معمول زندگی کو نارمل طریقے سے گزارا جائے جو کرونا وائرس سے پہلے تھی۔ اس کے لیے بڑی غور و خوض ہو رہا ہے، لیکن بڑی دشواریاں ہیں اس میں۔ سب سے بڑی دشواری موجودہ دور میں جو کمیونیکیشن ہے، ہماری جو فزیکل کمیونیکیشن، یا ٹی وی اور وی سی آر اور یہ کمپیوٹر کی کمیونیکیشن نہیں، فزیکل کمیونیکیشن جیسے بائی ایئر ٹریول، یہ بہت بڑا فسانہ ہے اس وائرس اور اس بیماری کو پھیلانے میں۔ ہمارے ایئر لائنس انڈسٹری نے جس قدر اس وائرس کو پھیلایا ہے اور انٹرنیشنل کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب وہ لوگ جو ہیں سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، رشیا میں اور پوری مڈل ایسٹ میں، کہ ہم کس طریقے سے کنٹرول کریں ایئر لائنس ٹریول کو، کس طریقے سے ڈسٹینس رکھیں، کیا کریں کیا نہیں کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد کمیونیکیشن آ جاتی ہے، ریل ہیں، سب ویز ہیں، اور بڑی شہروں کے اندر شاپنگ سینٹر، شاپنگ مال، بہت بڑے مسئلے ہیں، بہت بڑے مسائل ہیں جس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا ویسی نہیں رہے گی جیسے وائرس سے پہلے تھی، بہت بڑی چینجنگ آئیں گی، بہت اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ پاکستان میں بھی اس کے اثرات بہت زیادہ حد تک پڑیں گے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں اور نیشن میں یہ بیماری اس قدر تیزی کے ساتھ اور اتنی شدت کے ساتھ اس نے پاکستانی معاشرے کو ہٹ نہیں کیا۔ اس میں اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہماری پوری قوم کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے پاکستانی معاشرے کو اس قدر تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ہٹ نہیں کیا۔ لیکن ہماری قوم کو اپنے طور کے اوپر ایک انسان ہونے کے ناطے اس کا ثبوت دینا پڑے گا کہ ہم میں وہ بہرا روی نہیں ہے، ہمیں ذمہ داری کا احساس ہے، ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور ذمہ داریوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس بیماری کی شدت کو کم کریں گے اور معاشرے کو پرانی اور پھر اپنی زندگی کو رواں دواں کرنے کا عزم کریں گے۔ نمبر 1، دنیا میں اس بات پہ تو بہت بحث ہو رہی ہے کہ یہ بیماری آئی کیوں، اس نے کیا افیکٹ کیا دنیا کی اکانومی کا۔ قریب 15 ٹریلین ڈالرز، 15 ٹریلین ڈالرز یہ کھا گئی بیماری، 15 کھرب ڈالر۔ تو اس نے تو جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ ہماری اکانومی بہت اہم ہے، ہم کسی بڑی طاقت سے لڑنے جھگڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں، یا بڑی پاور والے ملک سے یا بڑی آبادی والے ملک سے، جس کا پورا فائدہ اٹھایا انڈیا نے، اور اس نے کشمیر میں اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا کے سارے دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کو ابھی تک اس بات کی طرف ان کا ذہن ہی نہیں گیا، ان کا دھیان ہی نہیں گیا کہ یہ بیماری اور اللہ تعالیٰ کی جو پنشمنٹ آئی ہے، یہ آئی کیوں ہے۔ یہ آئی ہے صرف کشمیر کی وجہ سے، انسانیت پہ ظلم کی وجہ سے، فلسطین کی وجہ سے، روہنگیا کی وجہ سے۔ یہ ایک حد ہوتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کہ تم اپنی حدودوں کو کراس مت کرو۔ تو دنیا نے اس بات کو غور نہیں کیا اور اس کے اوپر دھیان دیا کہ یہ بیماری، یہ جو وائرس آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پنشمنٹ آئی ہے دنیا کے لیے، یہ کیوں آئی ہے۔ اس کا اصل منبع، اس کا اصل جو وجہ ہے وہ انسانیت کی تذلیل ہے، جو انڈیا نے انسانیت کی تذلیل کی ہے۔ جب تک یہ تذلیل ختم نہیں ہوگی، انسانیت کا احترام نہیں ہوگا، یہ بیماری نہیں جائے گی، یہ بیماری نہیں جائے گی۔
you'll see. اگرچہ یہ بیماری چلی بھی گئی، اس کی ویکسین بن بھی گئی، تو اس کے بعد کوئی اور حملہ ہو جائے گا کسی اور بیماری کا، جو 10 سال کے بعد ہو سکتا ہے یا 5 سال بعد. تو یہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، اس کے اوپر آواز اٹھائیں کہ خدا کے لیے بڑی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کریں اور مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کو ختم کرائیں. انسانیت، جہاں پر افریقہ میں جو ظلم ہو رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں، لیکن ان پہ بہت ظلم ہو رہے ہیں. ان کو خوراک نہیں مل رہی، ان کو جو ضروریات زندگی ہیں وہ نہیں مل رہی، ان کے سورسز پر لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. ہیرے، جواہرات اور یورینیم اور تیل، ساری چیزوں پر افریقہ پہ قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں کی مقامی آبادی انتہائی غربت کی زندگی گزار رہی ہے. تو انسانیت کی قدر کرنا سیکھیں. انسانیت کی قدر کریں گے، سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اللہ ہمیشہ ہم پر بلیسنگ کرے گا، پوری دنیا کو بلیسنگ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ کے لیے دنیا کو پیدا نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ کے لیے دنیا کو پیدا کیا ہے. اس نے بارہا کہا ہے کہ اگر جو تم اچھے کام کرو گے، ایک اپنی حدود میں رہو گے اور لوگوں کا خیال رکھو گے، انسانیت کی عزت کرو گے، میں تم پر ہمیشہ بلیسنگ کروں گا. میرا آج یہی پیغام ہے. اس کے ساتھ اللہ حافظ.